الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ یا مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور جو دنیا کے اندر جو ڈفرینٹ قسم کے جو کلیشز چل رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل سکیل کے اوپر، جس کے اندر ان سب باتوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر میں نے ملٹیپل لیکچرز میں کیا ہوا ہے، بہت دفعہ کیا ہوا ہے، لیکن آج جو ہے وہ ایک اسپیشل بریکٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے جو ہے ان کی تاریخ سے متعلق، اور جو فلسطین اور اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس سے متعلق۔ جب یہ زائنزم کی تحریک سٹارٹ ہوتی ہے ان 1897 سے لے کے 1948 تک، جب یہ پھر ملک بن جاتا ہے اسرائیل کا، اس بریکٹ کے اندر جو واقعات تھے نا ان کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں۔ آلدو اس موضوع کے اوپر میں نے بہت دفعہ کی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ وہ بہت لمبے سلسلے کے اندر نا وہ ایک بہت فریگمنٹ سے رہ جاتا ہے، 5 10 15 منٹ کے اندر وہ بات کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، تو لہٰذا آج میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کی جائے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے ساتھ جب وہ والا واقعہ ہوتا ہے جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں 33 AD کے اندر، اور اپنی طرف سے سولی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ کہتا ہے جو ہمیں قرآن کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو عذاب دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں جو نبی اور رسول کی دعوت کو اس طرح رد کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے ان کے اوپر رومن امپائر کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم نہیں کرتے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو بتا دیا ہے سورہ انبیاء کے اندر، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ جب ہم نے اس قوم کے اوپر انہوں نے اس طرح رد کر دیا، اب ہم نے اس سرزمین کو ان کے اوپر حرام کر دیا کہ اب یہ یہاں پر کبھی بھی ایز سیٹلرز یہاں پہ دوبارہ نہیں آ سکیں گے، کبھی بھی دوبارہ نہیں آ سکیں گے یہاں پہ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہہ دی، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب تک یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ کھول نہیں جائیں گے تب تک یہ حرام ہے سرزمین ان کے لیے۔ اور یہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوتا ہے، دور انتشار پوری دنیا میں منتشر ہے یہ، رشیا کی طرف چلے جاتے ہیں، یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ لوگ بالکل انگلینڈ کے اندر بہت آگے جا کے سیٹل ہوتے ہیں، افریقہ کے بہت علاقوں میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، یہ عربیہ کی طرف بھی آ جاتے ہیں، یمن تک چلے جاتے ہیں، ایران، اصفہان، اور یہ انڈیا والی سائڈ، پوری دنیا کے اندر نا بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں، بہت زیادہ پھیل گئے ہیں اور ڈسیونائٹڈ بھی ہیں۔ ان کے ہاں وقتاً فوقتاً ظاہری بات ہے کہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، تو ملٹیپل قسم کے نا تحریکیں چلتی رہی ہیں، لیکن وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ کوئی سائزبل یا کوئی مومنٹم جو ہے نا وہ گین نہیں کر سکے کبھی بھی۔ البتہ اب ہم آتے ہیں آج سے 126 ایئرز اگو، 126 سال پہلے آتے ہیں، جب یہ اپنی ایک تحریک زائنزم کی تحریک جو ہے اس کو یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ زائنزم ہے کیا، یا زائنزم کا یا زائن کا مطلب کیا ہے۔ زائن ZION، یہ اصل میں ایک پہاڑ کا نام ہے جو ارض مقدس میں، جہاں پر جیروسلم کا شہر ہے نا، اس کے ساؤتھ کے اوپر یہ واقع ہے پہاڑ، اور یہ ان کے ہاں ایک ریلیجس ویلیو رکھتا ہے، جس طرح ہمارے لیے جبل نور کی ویلیو ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی تھی، یا جس طرح ہمارے پاس جبل ثور کی اہمیت ہے، جس طرح جبل احد کی اہمیت ہے، اس طرح ان کے لیے نا یہ ایک ویلیوبل پہاڑ ہے یہ، تو اس کے نام کے اوپر یہ نام رکھا گیا۔ جو لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے اوریجنلی اور جینونلی، وہ لوگ بہت ریلیجس جیوز نہیں تھے، کیونکہ جس طرح دنیا کے اندر سیکولرزم بہت زیادہ دنیا کے اندر پھیل گیا تھا، تو اسی طرح ہی اس نے ہر کمیونٹی کو افیکٹ کیا، تو انہوں نے جیوز کو بھی افیکٹ کیا۔ تو جو زائنسٹ تحریک جو آئی، جو اس کے اندر آغاز ہوا تھا، یہ اسینشلی تھے یہ لوگ ریسسٹ جیوز تھے، جو اپنی نسل کے اوپر تو بہت زیادہ ہیں، اپنی نسل کے اوپر تو بہت زیادہ ہیں، لیکن پریکٹس کی حد تک جو ہے نا وہ بالکل سیکولر ہے، یعنی پریکٹس میں کوئی زیادہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر جس طرح فیس بک کا جو اونر ہے مارک زکربرگ، جو میٹا کمپنی کا نام ہو گیا، اب وہ اپنے آپ کو کیا ایسوسیٹ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، یعنی اس کی ڈکلیریشن کیا ہے کہ میں ایتھیسٹ جیو ہوں، کہ میں اس طرح تو خدا میں اور یہ کتاب اور یہ اس میں تو بلیو نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو اس نسل سے ضرور ایسوسیٹ کر رہا ہے کہ میں ایک ایتھیسٹ جیو ہوں۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں نا یہاں پر، زائنزم کو جو سٹارٹ کرتے ہیں، یہ مینلی ہوتے ہیں زیادہ سیکولر ہوتے ہیں،
دنیا کے اعتبار سے تو بہت آگے گئے ہوئے ہیں، اور جرنلسٹ ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈز کو بلانگ کرتے ہیں، اسپیشلی بینکرز ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، لیکن یہ اس طرح سے ریلیجس نہیں ہوتے، یہ آرتھوڈاکس جیوز اور وہ والا گروپ شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یورپ کو آپ سمجھیں، آج سے 1.25 سال پہلے یورپ کی کیا سچویشن تھی؟ دو چیزیں نا پیرل چل رہی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ یورپ کے پبلک لیول کے اوپر نا اینٹی سیمیٹک ہیٹرڈ فار دا جیوز فیلنگز یہ بہت ہیں، یہ تحریکیں بھی ہیں، اور کبھی کسی کے ساتھ یہ ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ یہ مار دیا گیا، اور ایک سینس آف انسیکیورٹی جوئش پاپولیشن کو وہ یورپ کے اندر تھی۔ یہ چیز کبھی بھی مسلمانوں کی سلطنت کے اندر یہودیوں کو نہیں فیس کرنی پڑی، کہ کبھی جیوز جو ہے نا وہ ایک پرسیکیوٹڈ مائنورٹی کبھی رہے ہوں مسلمانوں کے اس کے تاریخ کے اندر، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی، چاہے وہ مسلم اسپین ہو، وہ جو بنو امیہ کے جو اگلی نسل پھر آگے وہاں پہ آباد رہی تھی، چاہے وہ ہوں، چاہے سلطنت عثمانیہ کے اندر رہتے ہوئے ہوں۔ اور سلطنت عثمانیہ کے اگر آپ تاریخ دیکھیں نا، آلموسٹ 400 سال انہوں نے یہ ارض مقدس کے اوپر ان کی حکومت تھی، کوئی پرسیکیوشن کا ذکر نہیں ملتا ہمیں۔ اگر کہیں پرسیکیوشن کا واقعہ ہے تو وہ حکمران ایسا ہی ہوگا جس نے ایون مسلمانوں کے اوپر بھی پرسیکیوشن کی ہوگی، وہ اٹ سیلف ظالم ہوگا، لیکن سنگل آؤٹ کر لینا کہ یہودیوں کے ساتھ یہ ہے، وہ نہیں، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ ان کے لیے، ان کے اگر ریلیجن کو دیکھا جائے تو کون تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا تھا؟ بیہائنڈ کون تھے فورسز تھے؟ تو اس لیے عام عوام کی حد تک نا تو یہ نفرت بہت زیادہ تھی۔ پھر دوسرا جو میں پیرلل کی بات کر رہا ہوں، پیرلل یہ تھا کہ جیوز جو ہے نا وہ اوور دا پیریڈ آف ہنڈریڈز آف ایئرس انہوں نے ایک فائنینشیل سسٹم ایسا انٹروڈیوس کر دیا اور اس کی گرپ ایسی حاصل کر لی، جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے نا وہ ان کے فائنینشیل جال اور نظام کے اندر نا جکڑی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے، وہاں سے وہ بھاگ نہیں سک رہے، نکل نہیں سکتے وہ، اور ان کی فائنینشیل پاور تو بہت زیادہ ہے، لیکن پھر جب فائنینس ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فیورز مل جاتی ہیں، تو ان کی پینیٹریشن بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر بڑے بڑے جو یورپ کے اور بڑی بڑی جگہوں کے اوپر نا ان کی پینیٹریشن بہت تھی، کانٹیکٹس بہت زیادہ ان کے ڈیولپ ہو گئے ہیں، تو فلی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جال میں، اور وہ ہے نا بالکل پھنسا لیا جیسے شکار کو، وہ کیفیت ہی والی۔ تو عوام کے لیول کے اوپر جوئش ہیٹرڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اوپر کی سطح کے اوپر یہ بھی ان کو مقام حاصل ہے کہ پوری کی پوری جو دنیا ہے نا وہ ان کے مقروض ہے، کیا مسلمان تو کیا ویسٹرن پاورز، یہاں تک کہ برٹش امپائر جس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ the sun never sets on it، 57 کے قریب کالونیز دنیا کے اندر، اور اس قدر بڑی سپر پاور ایڈوانسمنٹ اتنی آگے، لیکن وہ بھی ان کے ہاتھوں مجبور ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بھی یہی حال تھا، تو وہ بھی ان کے ہاتھوں جو ہے نا وہ مجبور ہے، فائنینشیل سسٹم اور سارا کچھ جو ہے نا وہ ان کا چل رہا ہوگا۔ یہاں پر اب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک پرسنالٹی کو جو ہے تھیوڈر ہرزل۔ یہ ایک جیو تھا جو کہ ویانا کے شہر، آسٹریا کا ملک تھا، وہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے 1860 کے اندر، اور تھیوڈر ہرزل جو ہے وہ بائی پروفیشن جو ہے وہ مینلی ایک جرنلسٹ ہے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ افیئرس کے اوپر ان کی کافی نظر ہوتی ہے، اور یہ ایک آئیڈیلسٹ بھی تھا، اور جیوز کے لیے آلدو اپنے ان پرسنل لائف دیکھنے میں اس کی بے شک داڑھی ہے اور جیسا مرضی اس کو لیا ہوگا، لیکن اپنی پرسنل لائف کے اندر وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں سیکولر جیو تھا، اور بہت زیادہ اپنی قوم پرست قسم کا تھا۔ اس نے پہلے سے ہی اپنے پیمفلٹس کے ذریعے، رائٹنگز کے ذریعے اور ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہوا تھا اس نے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک اپنی ریاست کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایک ملک کی ضرورت ہے، ہمارا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے۔ اور انفیکٹ بلکہ 1897 کا جو میں ذکر کر رہا ہوں تو اس سے اس نے 1 سال پہلے ایک کتاب بھی لکھی تھی دا جوئش اسٹیٹ کے نام سے، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین اس کا یہ رول تھا کہ اس نے ایک آئیڈیا فلوٹ کر دیا پورے یورپ کے جوز اور پوری دنیا کے جوز کے آگے کہ ہمارا ایک اپنا ہون لینڈ ہونا چاہیے، اور ایک پاپولر پرسنالٹی یہ بن گیا تھا۔ تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اب ہم ایک پولیٹیکل یا ایک اینٹی پارٹی جو ہے نا وہ کھڑی کرنی ہے اپنے جیوز کے لیے، ہم نے ایک پارٹی اور ایک آرگنائزیشن اپنی کھڑی کرنی ہے۔ پارٹی وہ والی نہیں جس نے الیکشنز میں حصہ لینا ہے، یہ وہ والی نہیں، لیکن ایک موومنٹ ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن بنانی ہے، ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن، جس میں تمام دنیا کے جتنے بھی جیوز ہوں گے نا ہم ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئیں گے،
اور اب یہاں پر یہ دیکھیں، یعنی کہ جہاں پر ان کی تعریف والی بات ہے نا، وہ تعریف والی بات بھی ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا وہ اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم کبھی بنانا چاہیں تو ہم کتنے زیادہ فرقوں میں ٹوٹ جائیں گے مزید جا کے، کہ اچھا جی ہم ایک نیا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ دنیا جہان کے مسلمان جو ہے نا وہ ان کی آگے جو مسلمانوں کا جو سیاسی منزل ہے نا وہ طے ہوگی، امت کی سیاسی منزل طے ہوگی، تو ہم کتنا زیادہ بکھرے ہوئے اور کٹے ہوئے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہوم ورک اس نے پہلے بہت اچھا کر لیا، اور اس کے بعد پہلے تو اوریجنل آئیڈیا یہ تھا کہ جرمنی کا جو شہر جو ہے میونخ، وہی شہر جہاں پہ ایونچولی کچھ سالوں کے بعد جا رکھے علامہ اقبال بھی رہے تھے، تو میونخ کے شہر کے اندر اوریجنلی ہونا تھا کہ ہم ایک جوئش میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اتنے زیادہ اینٹی جوئش جذبات تھے کہ ان کو تھا کہ سیف نہیں ہوگا یہاں پہ کرنا۔ تو یورپ کا سب سے کمال ملک، سب سے کمال ترین ملک یورپ کا وہ ہے سوئٹزرلینڈ، کہ کبھی جنگوں کے اندر ذکر نہیں آئے گا اس کا، لیکن ہر سیاسی جو میٹنگز ہوتی ہیں نا اور سیاسی ایجنڈاز ہوتے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کا ذکر ضرور آئے گا۔ چاہے کانسٹینٹینوپل کا جو لیکچر تھا میرا، اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ چاہے وہ ٹرکی کا ورلڈ پاورز کے ساتھ اور الائز کے ساتھ جو میٹنگ ہونی تھی کہ جس کے اندر آٹومن امپائر کا اور اس کا فیوچر طے ہونا تھا، اب سوئٹزرلینڈ نے کوئی نہ اس کی فوج آئی تھی حملہ کرنے کے لیے نہ کچھ، لیکن دیکھیں لوزان کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے وہ۔ تو یہاں پر بھی اب سوئٹزرلینڈ کا شہر آفر ہوتا ہے بازل، جو ہے فرانس کے بارڈر کے ساتھ، وہاں پہ میٹنگ شفٹ ہوتی ہے، اور کلوز ٹو 200 جوز جو ہیں وہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور سارے انفلوئنشیل جوز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بینکرز ہیں، گھسے میں ہیں بڑی بڑی انڈسٹریز کے اندر، اور یورپ کے اندر اور برٹن کے اندر بڑے بڑے گروپس۔ یعنی کہ میں اینٹی جوئش یا فل جو سینٹیمنٹس ہیں ان کی طرف بات نہیں کر رہا، لیکن جسٹ امیجن کہ پچھلے کتنے سالوں سے کوئی بھی اگر جا رہا ہے، یو کے جا رہا ہے، تو کپڑوں کا برانڈ یہ مارکس اینڈ اسپینسر، بڑا مشہور برانڈ ہے مارکس اینڈ اسپینسر، اور وہ M&S کا اگر کسی نے پہنا ہوا ہے نا اگر، تو وہ تو ایک بڑا برانڈ مانا جائے گا، وہ ایک جوئش برانڈ ہے، یہودیوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ برانڈ، کھانے پینے کے ڈرنکس کے اندر دیکھ لیں تو انڈسٹری کے اندر نا، یہ فل انڈسٹری کے اندر بھی گھسے میں ہیں، بینکنگ کے ذریعے کنٹرول بھی بہت زیادہ ہے، اور تمام میڈیا ہاؤسز اور انڈسٹریز اور فلم پروڈکشن اور وہ جتنے بھی ڈراماز بن رہے تھے نا اس زمانے میں، ظاہر بات ہے اس زمانے میں یہ والی فلمیں تو نہیں ہوتی تھیں، لیکن جو بھی میڈیا کا جو تھا نا اس سب کے اندر ان کا اچھی خاصی جو تھی وہ ان کی پینیٹریشن تھی، تو بڑے بڑے انفلوئنشیل جوز جمع ہوتے ہیں۔ اگست کا مہینہ ہے اور لاسٹ 3 ڈیٹس جو ہے نا 29th 30th 31st، ان ڈیٹس کو یہ لوگ اپنے ڈسکشنز کرتے ہیں، سپیچز ہیں ڈفرینٹ، ہر ایک نے آ کے سپیچ کرنی ہے، تو وہاں پہ اس کے نتیجے میں یہ اپروو کرتے ہیں اپنے جو فرسٹ کانگریس ہو گئی ان کی ہے، ورلڈ زائنسٹ کانگریس ہو گئی، اور پہلی ڈکلیریشن ان کی یہ آ جاتی ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے اب اپنا ہوم لینڈ ایکوائر کرنا ہے، ہمیں اب اپنا ہوم لینڈ ریکوائرڈ ہے، اور ہم نے ٹھیک ہے جو مرضی ہے کہ بڑی بڑی پاور جو ہے نا وہ ہمارے نیچے لگی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا اپنا ہوم لینڈ ہوگا ایک، اور وہ ہوگا ہمارا پرانا تاریخ کے حساب سے جو ہمیں ہولی لینڈ ہے ہمارا، وہ اس کو ہم طے کریں گے، تو پرومس لینڈ بس وہ ہمارا ہے۔ اور اسی زمانے میں وہ پھر یوز کا جو اپنا جھنڈا فلیگ ہوتا ہے وہ بھی سمبل کے طور پہ لے کے آتے ہیں۔ آپ ویسے اٹھا کے دکھا لیں گے نا کوئی بھی کتاب، جس طرح یہ میرے پاس جو ہے نا بک ہے کہ فلیگز آف دا ورلڈ کے اوپر، تو اس کے اندر آپ کو وہ بعد میں کلو نہیں ملے گا کہ جو اسرائیل کا فلیگ ہے نا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے درمیان میں اسٹار آف ڈیوڈ ہے، داؤد علیہ السلام سے وہ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ وائٹ کیا ہے، بلو لائنز کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ ہماری ایک شال ہوتی ہے، یہ اس کے سمبلائز کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف جائیں گے تو یہ طے کرتے ہیں کہ جو 2 لائنز ہیں نا یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں دریائے نیل کو اور دریائے فرات کو جو عراق کے اندر ہے، ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں ہماری پرومس لینڈ ہے، اور جو اسٹار آف ڈیوڈ ہے وہ ایکچولی داؤد علیہ السلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اصل میں 2 ٹرائنگلز ہیں جو ایک نیچے کی طرف رخ کر رہا ہے اور ایک اوپر کی طرف رخ کر رہا ہے، اور وہ دونوں کا مرج ہے وہ کہ گاڈ اور مسایا، جو گاڈ ہمیں بھیجے گا، مسایا بھیجا، اور جس کی وجہ سے ہماری سلطنت قائم ہوگی، تو ہولی امپائر ہمارا کریٹ ہوگا، یہاں پر پرومس لینڈ کریٹ ہوگا ان 2 دریاؤں کے درمیان میں، اور اس کی بہت ساری ایک السٹریشنز بھی ہیں، ان 2 دریاؤں کے درمیان میں جہاں تک ہمیں اقتدار ملنا ہے ہم نے لینا ہے، اور وہ سارے کے اندر ایون سعودی عرب کا بھی نارتھ والا پارٹ شامل ہے، ہمارا ہولی لینڈ یہاں پہ ہوگا۔ اور اب وہ جاتے ہیں جا کے برٹن سے اپروچ کرتے ہیں، برٹن جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنا ہولی لینڈ ریکوائرڈ ہے، تو ہماری طرف سے گو ہیڈ ہے،
آپ جائیں، چلے جائیں، جا کے مسلمانوں سے بات کر لیں۔ مسلمانوں سے کیوں بات کر لیں؟ کیونکہ مسلمانوں کی آٹومن امپائر کے 400 سال سے یہاں پہ اس جگہ کے اوپر سلطنت تھی، تو وہاں جا کے آپ بات کر لیں۔ تھیوڈر ہرزل جو ہے وہ مسلمانوں کی جو اس کا کیپٹل ہے، اس زمانے میں قسطنطنیہ نام تھا، آج کل اس کا نام اب استنبول ہو گیا جب سے ٹرکی کا ملک بنا۔ وہاں جا کے بات کرتے ہیں اور اپنے لنکس کو یوز کر کے اپروچ کرتے ہیں سلطان عبدالحمید کو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ٹائم ملا تو مل گیا، نہیں بھی ملا ٹائم پہلے، پھر اس کے بعد اپروچ کرنے کی کوشش کی۔ ایونچولی ہی از ایبل ٹو پٹ فارورڈ ہٹ کیس، اور وہاں پہ آ کے وہ یہ کہتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو کہ کرائمیا وار سے لے کے، جس کا میں نے اچھا خاصا ذکر کیا ہوا ہے اپنے قسطنطنیہ والے لیکچرز کے اندر، وہاں سے لے کے اب تک مکمل قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، بہت زیادہ مقروض ہے وہ ویسٹرن پاورز کی۔ اور جب کوئی مقروض ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ فل مینیپولیشن ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم آپ کے سارے جو قرضے ہیں نا ہم معاف کر دیں گے، آپ کے کروا دیں گے معاف آپ کو۔ ہم آپ کے لیے جو مذاق ہے نا پوری یورپ کے اندر کہ دا سک اولڈ مین آف یورپ کہا جاتا ہے، خاص طور پہ سلطان عبدالحمید کو دا ریڈ سلطان، اور بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا ہم آپ کو عزت دیں گے، ہم آپ کو تھام لیں گے، ان شارٹ ہم آپ کو پورا سہارا دیں گے، نہ پریشان ہو آپ، اور ہم آپ کو بلینز اینڈ بلینز آف پاؤنڈ جو ہیں وہ ہم آپ کو پاؤنڈ کی شکل کے اندر، کیونکہ اس زمانے میں ورلڈ وار ون سے پہلے جو مین کرنسی تھی وہ پاؤنڈ چلتی تھی، اسٹرانگ ابھی بھی ہے لیکن ظاہر بات ہے گلوبل کرنسی وہ ڈالر بن گئی ہے، تو ہم آپ کو وہ بھی دیں گے، ہیوج اماؤنٹ دیں گے۔ آپ ہمیں یہاں پر ایک جوئش ریاست جو ایک سیلف اٹانومی والی ہوگی وہ قائم کرنے دیں، اور اس بات کا ڈینائی نہیں کیا کہ اوور آل ہم بے شک آپ کے انڈر آ رہے ہوں لیکن ہمیں یہاں پہ ایک آزاد اپنا ایک علاقہ دے دیں۔ ٹو ہز شاک اینڈ سرپرائز ہی واز ویری ہوپ فل، ہی واز جینوئنلی ویری ہوپ فل، لیکن ٹو ہز شاک اینڈ سرپرائز سلطان عبدالحمید نے اس کو ڈینائی کر دیا، اور اس بات کو اس طرح کہہ دیا کہ بالکل ایک پیر رکھنے کی برابر جگہ نہیں ہم بیچیں گے تم لوگوں کو یہاں پہ، ناٹ ایٹ آل پاسبل۔ یہ مقدس سرزمین ہے، یہ القدس کی سرزمین ہے، اور یہ صرف میری نہیں ہے کہ میرے ذاتی طور پہ میں کر لوں گا، یہ ہماری پوری جو سلطنت ہے اور جو ہمارے پورے لوگ اور مسلمان ہیں یہ ان کا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو بیچ دیں گے، تم ایک قیمت لگاؤ گے اور ہم بیچ دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی بات تھی ہے جس کے اوپر نو کہہ دیا، اور وہ تھیوڈر ہرزل ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس تھنگ۔ اور ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا چلو یہ ہوتا ہے، یہ جذباتی فیصلہ ہو، کیونکہ آٹومن امپائر تو جا رہا ہے ڈکلائن کی طرف، غداروں سے بھرے ہوئے ہیں اور پولیٹیکل ٹرموائل بھی چل رہا ہے اس کے اندر، تو لہٰذا دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں۔ اور ٹوٹل تھیوڈر ہرزل نے 6 اٹیمپٹس کی تھیں اور ہر دفعہ ڈینائل تھا، اور لاسٹ ٹائم کے اوپر وہ ایک تھریٹ کی فارم بنی تھی، تو سلطان عبدالحمید نے بھی اس تھریٹ کا جواب یہ دے دیا تھا، جب تھریٹ یہ دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ہم یہ خرید نہیں سکے نا اب ہم اس کو حاصل کر لیں گے، we'll take it for free۔ تو سلطان عبدالحمید نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جو سازش کرنی ہے تم لوگ جا کے سازش کر لو، ہمارے ہوتے ہوئے یہ چیز نہیں ہونے والی۔ ہاں اگر تمہاری سلطنت ہی ختم کرنے کے اوپر آ جاتے ہو پھر تو ظاہری بات ہے جو تم کر سکتے ہو پھر تمہارا ہو جائے گا، لیکن اس گناہ میں ہم لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ تھیوڈر ہرزل چلا جاتا ہے واپس، اور اب یہ اپنی انٹرنیشنل پاورز، انٹرنیشنل لابی ہے نا، یہ اس کو جا کے اب موبلائز کریں گے، اور وہاں جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اب یہ چاہیے جگہ۔ اب برٹش پاور جو ہے نا، پولیٹکس ایسے نہیں ہوتے کہ جا کے کہا اگلے نے کہہ دیا گیا، اب برٹش پولیٹکس جو تھے پولیٹیشینز بھی تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا چلو یہ بھائی جوز اتنا زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں، ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن اتنی انسسٹ کر رہی ہے، اتنے انفلوئنشیل جوز ہیں، تو ان کو سیٹسفائی تو ہم نے کرنا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا امپائر اتنا بڑا امپائر جو ہے نا، اس میں جگہ تو ہم نے پوری دنیا کی پکڑی ہوئی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں پہلے آفر کرتے ہیں کہ ارجنٹینا میں ہم آپ کو بہت کھلا علاقہ دے دیں گے، جو ساؤتھ امریکہ کے اندر ارجنٹینا ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں، ہم آپ کو بہت بڑا ایریا دے دیں گے۔ تو جوز کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم ارجنٹینا میں جائیں گے۔ برٹن کہتا ہے کہ یوگینڈا میں لے لو جگہ ہم سے، پھر تم 6000 اسکوائر مائل کا علاقہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، تو جاؤ تم لوگوں تو جا کے سیٹل ہو جاؤ۔ یہ بھی بہت بڑی آفر تھی، اور اس کے مقابلے میں نا اس آفر کے اوپر ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن نے تھوڑا سا ٹائم لیا اس کو کنسیڈر کرنے میں، لیکن کہتے ہیں نہیں ہمیں چاہیے تو یہ ہولی لینڈ چاہیے، ہماری یہ ڈیسٹنی ہے، ہمیں یہ ہی چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اب انہوں نے جب انگلی رکھ دی کہ بس اب ہمیں یہ چاہیے، تو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ۔ ادھر عبدالحمید نے اس سے پہلے تو بہت زیادہ آزادی تھی،
اس سے پہلے تو کھلی آزادی تھی، لیکن عبدالحمید نے نا ایک پریکاشنری میئر یہ لے لیا کہ جو یہودی آئیں گے نا ان کو 30 دن سے زیادہ کا پرمٹ نہیں ملے گا، کہ وہ یہاں پر جب آتے ہیں ہولی لینڈ کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے 30 دن کے اندر انہوں نے یہاں سے پھر نکلنا ہوگا. 30 ڈیز کا پرمٹ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. آئیں عبادت کریں جو مرضی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن 30 ڈیز سے زیادہ یہاں پہ رک نہیں سکتے وہ. تو یہ ایک پریکاشنری میئر لیا تھا سلطان عبدالحمید نے، لیکن ادروائز ان کو اجازت تھی. دوسری طرف اب یہ ہوتا ہے کہ ترکی کو جو ہمیشہ کا طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے دستک دی تھی برٹن کو، تو برٹش فارمولہ کیا تھا دنیا کے اندر؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. ان کو بانٹو پہلے آپس میں، بٹ جائیں آپس میں، اور پھر اس کے بعد ان کو کمزور کر کے ان کو اوپر اقتدار لے آؤ. تو لہٰذا یونیورسٹیز اور اخباروں اور اس کے ذریعے نا یہ دینا شروع کر دے کہ بھائی نیا دور ہے، یہ نیا دور ہے، جمہوریت کا دور ہے، عوام کو آزادی ہونی چاہیے، عوام اپنا مستقبل خود طے کرے، اور سلطان اور یہ جو ہے نا ان کو چاہیے اقتدار دیں اور اس طرح. تو اس موومنٹ کو بولتے ہیں ینگ ٹرک موومنٹ بولتے ہیں. اگین بہت زیادہ ذکر میں نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. تو وہاں سے رائز ہوتی ہے. اب سلطان عبدالحمید کو بھی نا اپنے مزید ہم اب گزار رہے ہیں اگلے کئی سال، تو اس کو بھی اپنے کنٹرول جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، کہ جس بندے کو بہت سال ہو جائے نا ذاتی اپنے ذات کے اندر، اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص بھی بہت تھا اور نیک بھی بہت تھا، لیکن اور ویژنری بھی تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اقتدار میں رہتا ہے نا تو وہ اقتدار کو دینا جو ہے نا، اقتدار گیو اپ کرنا، وہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کے لیے. تو لہٰذا وہ جو اس کی جو کنٹرول تھا نا اس کو لوزن کرنے کے لیے ینگ ٹرک موومنٹ ہوتی ہے. پریشر بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر کریٹ ہوتا ہے. اور ادھر کا کمال یہ دیکھیں کہ تھیوڈر ہرزل کی ڈیتھ ہو جائے گی 1904 کے اندر. 1904 میں بھی زیادہ زمانہ ہی نہیں گزرا، وہ جو ورلڈ زائنسٹ موومنٹ سے لے کے اور آگے تک 7 سال کے عرصے کے اندر اس کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اور لوگ بھی آ جاتے ہیں اور لوگ بھی اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، یعنی کہ موومنٹ از ویری سالڈ. تو مثال کے طور پہ وائز مین ایک رشین تھا جو کہ بعد میں جا کے پریزیڈنٹ بھی بنے گا اسرائیل کا، تو وہ بھی بہت اس کے اندر ایکٹیو رول پلے کرتا ہے. بائیو کیمسٹ ہے اب پروفیشن کے اعتبار سے. تو جس طرح میں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنے ٹاپ کے تمام لوگوں کو موبلائز کیا تھا اس ایسپیکٹ کے اوپر. دنیا کا یہ وہ زمانہ بھی ہے کہ جب یہ سٹارٹ آف دا 20th سینچری میں آئنسٹائن نے بھی اپنا وہ تھیوری لے کے آ گیا تھا. اب آئنسٹائن بھی ہے نا وہ اس سینس میں بہت زیادہ تھا، پرو زائنسٹ تھا وہ اس سینس کے اندر. ہاں وہ اس چیز کے خلاف ضرور تھا کہ اس طرح نا سویلینز کو مارنا نہیں، ہم نے قتل و غارت نہیں کرنا، لیکن جیوز کی پولیٹیکل ڈیسٹنی اور ہمارا ایک ہوم لینڈ ہونا چاہیے، اس کے تو حق میں وہ بھی تھا. تو اس طرح یہ بریلین مائنڈ جتنے بھی تھے نا یہ سارے ایکٹیو تھے وہاں پہ. تو اینی وے ہوتا یہ ہے کہ اب ادھر کو کر دیتے ہیں ویک یہ لوگ، اور ویک کر کے سلطان عبدالحمید نے اپنے اقتدار دے دیا. 1908 بہت امپورٹنٹ سال تھا، لیکن ایونچولی 1909 کے اندر سلطان عبدالحمید از ڈی تھرونڈ. اور اس کے بعد جو اس کا جانشین آتا ہے، لیکچرز کے اندر ڈیٹیل موجود ہیں، انتہائی نااہل جانشین اور انکمپیٹنٹ، جس کو وہاں پہ جا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر ہیں، سیٹ آپ انجوائے کریں، ملک کو رن کرنا جو ہے نا وہ ینگ ٹرکس اور ان کا کام ہوگا، وہ اس کو دیکھیں گے. اور یہ جب 1897 کا میپ دیکھیں نا تو آٹومن امپائر کیا تھا، تو وہ آپ دیکھیں کہ جب سازش شروع ہوتی ہے تو کس طرح سے وہ نا ٹرم ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اس کو ٹرم کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ اصل مقصد تو ہولی لینڈ لینا ہے، گریس ہاتھ سے چلا گیا اور یہ جو یورپین کنٹریز چلے گئے، یہ تو مقصد نہیں تھا نا. آٹومن امپائر ویک ضرور ہو گیا لیکن مقصد تو یہ نہیں تھا، مقصد تھا ہولی لینڈ لینا. ہولی لینڈ کے لیے دے ہیڈ ٹو اسٹارٹ دا گریٹ وار، جس کو بعد میں جا کے بولا جائے گا ورلڈ وار 1، ابھی نہیں ورلڈ وار 1. ورلڈ وار 2 جب سٹارٹ ہوئی تھی نا تب گریٹ وار کا نام پھر پڑ گیا بکس کے اندر ورلڈ وار 1. ورنہ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا نا کہ اب پہلا ورژن یہ آ گیا، اگلا ورژن بھی آنا ہے، کوئی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آنی ہے اس کی. تو وہ ایک سلسلہ بنا، تو اب جا کے اس لیے ذکر جب بھی کوئی بڑی جنگ کی بات ہوتی ہے تو ورلڈ وار 3 کی طرف فوکس ایک دم سے جاتا ہے کہ عالمی جنگ جو ہے وہ کہ تیسرے درجے کی تو نہیں ہونے والی اب. تو اینی وے ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوتی ہے، اور سارے فیکٹرز جنہوں نے ٹریگر کیا تھا ورلڈ وار 1 کو، ان میں سے آٹومن امپائر کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور انفیکٹ آٹومن امپائر کے سلطان نے اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن جس طرح میں نے بتا دیا کہ اتنے نااہل خلافت ہو گئی تھی اب
کہ آرمی انوالو ہو جاتی ہے اور آٹومن امپائر کے خلیفہ جو ہے نا اس نے حالانکہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ بھائی ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ بنا لیا گیا. یہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں، وہی برٹن، وہی فرانس اور یہی ممالک جو دوسرے تھے، اٹلی، اور یہ جو آپس میں پہلے لڑتے رہے ہیں تاریخ کے اندر، یہ اب ایک پیج کے اوپر ہیں. زائنزم کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے اس پورے اس کو، اور بے شک وہ فرینچ ریولوشن اور پیچھے جو بھی ان کا جو تاریخ تھی چلی آ رہی تھی کہ جس کے اندر یہ الومناٹی اور فری میسنز اور سب کے، فرینچ ریولوشن کے بعد جن قرضوں میں یہ ساری تحریکیں ڈوب گئی تھیں نا، تو وہاں سے جب جوئش پینیٹریشن ہو جاتی ہے اس کے اندر اور جوئش پیسہ آ جاتا ہے تو وہ ہائی جیک بھی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اب برٹش آرمی جو ہے وہ موبلائز ہوئی ہے، اس نے جا کے حاصل کر کے دینا ہے ان کے لیے قسطنطنیہ کی سلطنت کو توڑتے ہوئے فلسطین حاصل کر کے دینا ہے. تو جاتی ہے فوج، جنرل ایلن بی نام ہے ان کا، جو انٹر ہوتے ہیں اور جا کے اس سلطنت کو لے لیتے ہیں. ہالی ووڈ نے مووی بھی بنائی ہوئی ہے لارنس آف اریبیا، اس کے اندر بھی جنرل ایلن بی دکھائے ہوئے انہوں نے. اور کتنے بری وہ آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے جو یونٹ تھا ان کا مین یونٹ وہ انڈو پاک آرمی کا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بڑا فخر اور وہ فیل کریں گے کہ بھئی ہمارے جو بڑے تھے نا وہ آرمی کے اندر تھے، برٹش آرمی میں تھے، اسپیشلی آفیسر تھے. بہت بڑی بات ہے. تو ڈرائنگ روم کے اندر نا آج بھی ان کی کوئی نہ کوئی چیزیں لگا کے رکھی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے کہ یہ ہم نے حاصل کیا تھا. تو فلسطین کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے برٹش آرمی کا، اور ابھی فلسطین ہاتھ پہ نہیں آیا کہ برٹن کا جو فارن منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے یہی جو وائزمن میں نے نام لے کے ابھی آپ کو بتایا تھا، جو اسرائیل کا ایونچولی آگے جا کے پریزیڈنٹ بنے گا. وہ جا کے برٹش فارن منسٹر سے جا کے ملتا ہے، اور برٹش فارن منسٹر جو ہے نا وہ لیٹر ایشو کرواتا ہے جس کا نام ہوگا فیوچر میں جا کے جو بیس بنتی ہے بالفور ڈکلیریشن کی. تو آرتھر بالفور جو ہے وہ لیٹر لکھتا ہے، اور لیٹر لکھتا ہے والٹن راسچائلڈ کو، جو اینگلو جوئش جو گروپ ہے نا اس کا سب سے بڑا بینکر ہے، کہ ہز میجسٹیز گورنمنٹ جو ہے نا، کراؤن جو ہے وہ بہت فیوریبل ہے آپ لوگوں کے جوئش اسٹیٹ کے لیے. بس ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ نان جوئش آبادی جو کہ اصل میں وہاں پہ آباد ہے، جو ادھر کی پاپولیشن ہے، ان کے اوپر ذرا ان کا خیال کرتے ہوئے، باقی بہت فیوریبل ہے. ان شارٹ یہ کہ گرین سگنل مل گیا ہے. اب حالانکہ ابھی اگلے مہینے ہونا ہے، تو ایونچولی دسمبر کے اندر جا کے جنرل ایلن کی آرمیز انٹر ہوتی ہیں. وہ انٹر ہوتا ہے ڈیماسکس گیٹ سے ایز اے کانکرر، اور وہاں پہ جا کے یہ بات بھی بول دیتا ہے کہ دا کروسیڈز ہیو اینڈڈ ناؤ، جس کی اس بات کے اوپر نا ایک بہت بیٹر ایکسپیرینس بھی وہاں پہ لوکلی ہوتا ہے اس کی اپنی آرمی کے اندر بھی. تو صرف سوچنے والی بات ہے کہ جتنے بھی بڑے تھے، جو زیادہ تر بلکہ پنجاب کے ریجیمنٹس تھے وہ جو گئی تھیں ادھر، تو کتنے افسوس کی بات ہے یہ کہ کس کا ساتھ دے رہے تھے کس کے خلاف. تو اینی وے ہوتا پھر یہ ہے کہ یہاں سے وہ انہوں نے فلسطین لے لیا، لیٹر ان کو دے دیا، اب آپ آنا شروع ہو جائیں. ورلڈ وار 1 ختم ہو جائے گی 1919 کے اندر، رائٹ. اور پھر جو یو این جس طرح بنی ہے نا ورلڈ وار 2 کے بعد، تو ورلڈ وار 1 کے بعد بنائی تھی انہوں نے لیگ آف نیشنز. مسلمان تو ڈس ارے کے اندر ہے نا، کیونکہ مسلمانوں کو کیا ہوا ہے، آٹومن امپائر کے بعد عربوں کو ریولٹ کے اوپر آمادہ کیا تھا اور ہر ایک کو نا حصہ دے دیا. اچھا آپ کو یہ دے دیتے ہیں، آپ کو عراق دے دیتے ہیں، آپ کو ہم جارڈن دے دیں گے، آپ کو ہم سیریا دیتے ہیں، آپ کو ہم سعودی عرب دے دیں گے، ہم آپ کو یہ ملک دے دیں. بانٹا ہے، بالکل بانٹا ہے نا، جہاں تحفے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں نا. بہت اچھا بھائی، بہت اچھا آپ نے پرفارمنس دکھائی تھی اس کے اندر. تو آپ کو یہ علاقہ، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھی، اور مزے کے بارڈرز جو بنا کے چلے گئے. اور وہیں پہ ریلائز کیا کہ اچھا بھائی، تو عرب کے اندر تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی مسلم پاپولیشن کے اندر رہتے ہوئے کرسچنز بھی ہیں، تو چلو ایک لیبنان بھی کنٹری بنا دیتے ہیں ان کے لیے. تو وہاں پہ زیادہ تر ہم جو کرسچنز ہوں گے نا، ہم ان کو ادھر رکھیں گے کہ چلو تم لوگوں کے لیے اپنا وہ ہے. تو اس طرح کر کے نا آرام سے کہتے ہیں نا ایزی بانٹ بونٹ دیا انہوں نے. تو مسلم تو ابھی ڈس ارے کے اندر ہے. وہ جو نئے تحفے ملے ہوتے ہیں نا، جہاں بچوں کو نئے کھلونے ملتے ہیں تو بچہ مست ہوتا ہے ان کھلونوں کے اندر، تو وہ اس کے اندر مست ہیں ابھی. لیگ آف نیشنز بنائی گئی، اور لیگ آف نیشنز کے ذریعے ون آف دا فرسٹ تھنگس، کیوں بھائی ظاہری بات ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہودیوں کے جو خواہش تھی نا، ہم نے وہ پوری کر کے دینی ہے ان کو. تو لہٰذا ہم ان کو دے دیں گے، اب ان کا جوئش اسٹیٹ دیتے ہیں. تو جوئش اسٹیٹ کے لیے کس طرح دیں گے اسے؟ برٹش مینڈیٹ الاؤ ہو گیا. ہاں بالکل برٹن کو مینڈیٹ مل گیا ہے کہ وہ فلسطین کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے،
اور اس کو اکارڈنگلی وہ لے کے چلے گا. اب یہاں سے نا جوئش سیٹلمنٹس شروع ہوتی ہیں فلسطین کی اس سرزمین کے اندر. اب یہ فلسطین کا جو میپ ہمیں اس دور میں نظر آتا ہے تو اس کے لیے نا اس دور کے فلسطین کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ برٹش مینڈیٹ آپ سرچ کریں گے نا تو برٹش مینڈیٹ پیلسٹائن ہے یہ, کہ لیگ آف نیشن نے بھی اجازت دی تھی ہمیں. لیگ آف نیشن نے کہا تھا برٹن اس کا دیکھ بھال کر لے, اس کو افیئرز مینیج کرے. اور اصل انٹرنل ارادہ کیا ہے؟ انٹرنل ارادہ یہ ہے کہ ہم نے جوئش اسٹیٹ دینا ہے یہاں پہ. تو یہ سارا پارٹ آف دا پلان ہے, یہ سارا پارٹ آف دا پلان ہے. فار دا نیکسٹ 30 ایئرز برٹش آرمی اب یہاں پر ہے اور جوئش سیٹلمنٹس آنی شروع ہوتی ہیں مینلی نارتھ آف فلسطین کے اندر. وہ آ کے زمینیں خریدتی ہیں. اچھا زمینیں خریدنا بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے, ظاہری بات ہے. جیسا مسلمان جاتے ہیں آسٹریلیا گئے, انگلینڈ گئے, امریکہ گئے, تو وہ زمینیں خرید لیتے ہیں, اپنی گھر خرید لیا انہوں نے اور وہ بائی کر لیا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ جو انہوں نے فار ایگزامپل ایک گلی کے اندر بھی انہوں نے میکسیمم گھر خرید لیا. اس کا یہ مطلب نہیں اب یہ ہماری ریاست بن گئی ہے, اب یہ ہماری کالونی بن گئی, ہمارا قانون چلے گا, یہ تو نہیں ہوگا. اور بڑے بڑے فارم لینڈز بھی انہوں نے بائی کرنے شروع کر دیا ہے, بڑے بڑے ایریاز بائی کرنے شروع کر دیے. ایگریکلچر کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اور اس طرح کر کے نا یوز کو بلا رہے ہیں دنیا جہاں سے, آ کے جگہ سنبھالو, آ کے جگہ سنبھالو. یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ملک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ والا جو ملک کا حصہ ہے نا, جس طرح سعودی عرب نے بھی کر لیا, پاکستان کو بھی ابھی خیال آ رہا ہے تو کہ ہم گرین ریولوشن کی طرف جانا ہے, ہم نے ہارویسٹ اور کلٹیویشن اور یہ کام کرنے ہیں, تو زمینیں بانٹ رہے ہیں. لیکن کوئی جوئش پاپولیشن ہوگی تو بانٹیں گے نا. تو لہٰذا جو جوئش منی ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. آپ ادھر آؤ نا, یہاں پہ آ کے آپ کو ہم لوگ, اور ہم تو یہودی سے لون نہیں لے گا. یہ بات تو میں نے مینشن کی ہوئی ہے جو میرے ان نون ڈاکٹرز آف ماڈرن ورلڈ تھے, کہ وہ یہودیوں کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح کے نان جیوز کو, جس کو وہ جینٹائلز بولتے ہیں, ان کے ساتھ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس طرح. تو لہٰذا آپ ادھر آؤ اور آ کے نا یہاں پہ خوب کلٹیویشن کرو, خریدو, ہارویسٹ کرو اور یہاں پہ خوب کام کرو آپ لوگ. تو شروع کے سال سارے اس طرح کے چلتے ہیں. زیادہ جا کے نا کان کھلتے ہیں اور کوئی عقل آنی شروع ہوتی ہے انہی عربوں کو اور فلسطینیوں کو, جب یہ اچھا خاصا ٹائم گزار لیا انہوں نے, 10-15 سال ہو گئے ہیں, اور وہ ریلائز کرتے ہیں یہ ہمارے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, کہ یہ تو اوپر سے سیٹلمنٹس لیتے جا رہے ہیں, نکالتے جا رہے ہیں ہمیں, اور اتنے زیادہ جاہرانہ عزائم ہیں ان کے, اور آئی جا رہی ہے, یعنی کہ مسلسل پاپولیشن آئی جا رہی ہے. تو آپ لوگوں نے بھی پاکستان ہسٹری کی تاریخ میں پڑھا ہوگا, میں نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے اپنے لیکچرز کے اندر, کہ ایون مسلمان جو ہے نا وہ اس کے اوپر الرٹ ہوتے ہیں اب, کیونکہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ تو اب ختم کر دی گئی تھی. اور امیجن کریں کتنا دوگلا پن یا ہپوکریسی ہے برٹن کی, کہ آپ یاد کریں خلاف موومنٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا. یہاں پہ مسلمانوں کے ڈیلیگیشنز گئے تھے یو کے بھی, بادشاہ کو منانا چاہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت پلیز خلافت کو بچا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. اور دوسری طرف اسرائیل کا, ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہی وائز مین جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے بالفور کے ساتھ. یعنی کہ ایک طرف مسلمانوں کو فیس یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہم آپ کے جذبات کا پورا خیال کریں گے, آپ کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کا, اور ادھر ان کے ساتھ کر کے ہاں بالکل آپ کو جوئش ایریا لینڈ ہم لوگ دے دیں گے. تو اس زمانے میں جب علامہ اقبال بھی جاتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے اندر, تو وہ بھی پھر واپسی کے اوپر, اور یعنی کہ اس ٹور کے پارٹ کے اندر وہ جیروسلم بھی جاتے ہیں, اور وہاں پہ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اب کیا کریں نا, یہاں پہ ہم کوئی یونیورسٹی بناتے ہیں مسلمان یہاں پہ, اور یہ ہمارا مرکز ہے, اس کے لیے ہم کچھ اپنے لیے نا کچھ کریٹ کر سکیں. تو ٹی وی کے اندر آپ کو ملٹیپل آرگومنٹس نظر آئیں گے کہ جی یہ جو جیوز ہیں نا, اگر یہ یہاں پر آ کے سیٹل ہو رہے ہیں, یعنی کہ وہ آرگومنٹ کیا دے رہے ہیں, بھئی یہ ہمارا ہسٹورک لینڈ تھا یہ والا. تو وہ آرگومنٹس یہ ملتے ہیں نا کہ اگر آپ نے برٹن نے دینا ہی تھا تو بھئی برٹن نے, اچھا برٹن بھی دیکھیں کتنے مزے کا ہے, آفر کر رہا ہے تو ارجنٹینا آفر کر رہا ہے, آفر کر رہا ہے یوگینڈا آفر کر رہا ہے, بھئی تم اپنے ملک میں سیٹل کر لو, اگر تم اتنا ہی ان کا ہے اپنے ملک کے اندر دو نا, کالونی دو, کہ ہم آپ کو نا اپنا اتنا حصہ ساؤتھ لیفٹ نارتھ کوئی ایک حصہ ہم آپ کو حوالے کر دیتے ہیں, آپ کے آپ یہاں پہ آ کے اپنے ایک اسٹیٹ بنا لیں. نہیں وہ نہیں, دوسروں کے ملک بانٹ رہے ہیں, کہاں اس کا لے لو حصہ, یہ لے لو. تو اسی جو آرگیومنٹ ہے نا یہ والی کہ بھئی جرمنی نے برا کیا تھا نا, تو جرمنی میں ان کو ہاؤس کرو, کہیں اور کرو. تو ابھی جب نیا ہو رہا ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, یعنی کہ ابھی تو نئی جب خیال اٹھ رہے ہیں نا, تو اقبال نے اس زمانے میں یہ بات کہی تھی ان کی نظم میں شام اور فلسطین کے اوپر, ہے خاک فلسطین پہ یہودیوں کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. پرفیکٹ لاجک دی ہے کہ اگر یہ لاجک دیتے ہیں نا آپ لوگ کہ بھئی کیونکہ فلسطین کے علاقے کے اندر یہ رہے ہوئے ہیں, یہاں پہ ان کے اتنا اقتدار رہا ہوا ہے, یہاں پہ ہنڈریڈز آف ایئرز کا رہا ہوا اقتدار,
جو میں لیکچر میں مینشن کرتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کا دور، داؤد علیہ السلام کا دور، اور پھر اس کے بعد بھی. تو اگر یہ لاجک ہے تو پھر تو ہسپانیہ کے اوپر آئیبیرین پیننسولا جو آج کل اسپین اور پورچوگیز ہے، تو وہاں پر تو بالکل پھر تو مسلمانوں کو بھی حق ہے. اہل عرب جائیں، بنو امیہ جا کے کلیم کر لیں کہ بھئی ادھر بھی ہم لوگوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، ہم بھی وہاں پہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں. تو اقبال آگے یہی کہتے ہیں، مقصد ہے ملوکیت انگلش کا کچھ اور، کہ یہ جو ان کا مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آگے جو ہے نا وہ قصہ نہیں نارنج کا یا شہد اور رطب کا، کہ یہ نہیں کہ کلٹیویشن کر رہے ہیں آگے فارمرز آ رہے ہیں، ان کا پلانز کچھ اور ہیں، یہ ان کے بہت بڑے مقاصد ہیں اور کچھ اور پلانز ہیں ان کے. تو لہٰذا اس طرح کر کے جو ان کی سیٹلمنٹس ہیں وہ ہوتی جاتی ہیں. جب عربوں کو زیادہ عقل آتی ہے نا کہ یہ ہو کیا رہی ہے تو ہم سے چھینا جا رہا ہے، تو پھر 3 سال یا 4 سال ان کا ہوتا ہے جس کو وہ بولتے ہیں عرب ریوولٹ. اب عرب ریوولٹ کو نیٹ پہ سرچ کریں گے نا، آپ کو 2 قسم کے عرب ریوولٹ ملیں گے. ایک ملے گا آپ کو جو ورلڈ وار 1 کے درمیان میں جب ان کو تحفے دینے کے وعدوں کے اوپر نا برٹش اور باہر کی پاورز نے آٹومن امپائر کے خلاف اٹھا دیا تھا. ایک آپ کو وہ ریوولٹ ملے گا جس کو تو ویسٹ بڑا تعریفیں کرے گا اس کی، کہ عرب اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اور دوسرا آپ کو ملے گا عرب ریوولٹ 1936 سے لے کے 1939 تک، کہ جب یہ عرب ممالک ہو گئے تھے کہ الرٹ ہوئے تھے کہ بھئی یہ اتنا تو ہمارے زمین لے جا رہے ہیں ہم سے، اور ہمیں تو یہ تو بالکل ہی پن ٹو دا وال کر رہے ہیں، ہم سے تو ایونچولی سب کچھ لے لیں گے. اور 1936 یعنی کہ 1 سال کے اندر 60,000 یہودی آباد ہوئے تھے. یہ بہت بڑی آبادی ہے. تو وہ الرٹ ہوئے ہیں اور اس کو بولتے ہیں جو عرب ریوولٹ. اس کو تو تاریخ کو سپریس کریں گے کہ نہیں یہ تو عربوں نے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا تھا، کیونکہ اپنی مرضی ہے نا، تاریخ کی تو اپنی مرضی چلتی ہے. انصاف اور عدل تو یونیورسٹی میں لیکچر دینے کی حد تک ہے، پریکٹیکلی تو نہیں انصاف عدل چل رہا ہوتا. تو اس طرح کا جو ہے نا وہ معاملہ وہ کرتے ہیں. 1933 تک اتنی زیادہ نا جس طرح سے وہ آپشنز دے رہے تھے کہ جوز جا کے سیٹل ہوں اور ادھر ہوں، تو بہت زیادہ موٹیویٹ نہیں ہو رہے تھے جوز، بہت زیادہ موٹیویٹ نہیں ہو رہے تھے، کہ بہت زیادہ انفلکس ہائی سپیڈ نہیں تھا 1933 تک. کیونکہ ایک اور بھی سوچ پائی جاتی ہے اور وہ ہے ریلیجیس جیوز کے اندر. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا مظاہروں کے اندر کہ بہت جگہوں کے اوپر نا جب مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے تو جو کئی جگہوں کے اوپر پرو اسرائیل یا اینٹی زائنس مظاہروں کے اندر آپ کو آرتھوڈاکس جوز نظر آئیں گے. وہ جو کالے کوٹ پہنے ہوتے ہیں، ہیٹ پہنا ہوتا ہے، بال لگے ہوتے ہیں، داڑیاں ہوں گی ان کی، تو وہ بھی ہوں گے. کیونکہ پیور ریلیجیس فارم کے اندر نا ان کے ہاں یہی تصور چلا آ رہا تھا ہمیشہ سے کہ ہم نے اقتدار حاصل نہیں کرنا، اقتدار ہمیں لے کے دیں گے ہمارے مسیح جب آئیں گے. تو جب تک وہ نہیں آتے تب تک ہم نے یہ کام نہیں کرنا. جس کی وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سیکولر جوز جو تھے وہ تھے جو زائنس کے زیادہ سپورٹرز تھے. تو ابھی تک نا وہ ایک سپلٹ آئیڈیاز چل رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. دونوں طرف کے اپنے اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں. لیکن جب 1933 کے اندر ہٹلر کی گورنمنٹ آ جاتی ہے جرمنی کے اندر، اور نازیزم جو ہے نا وہ ایک تحریک کے طور پہ اٹھ رہا ہے جس کے اندر بہت سارا ہیٹرڈ ہے، اور یہ آسٹریا اور یہ سارے علاقے بھی اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، سارے علاقے دور دراز کے. تو بڑے بڑے نا مثال کے طور پہ سائیکالوجی کا جو سٹیگمنٹ فرائڈ اور ان کی فیملی سب سیٹل تھی، یہ لوگ کافی اینڈ تک بیٹھے رہے، لیکن ایونچولی ان کو ریلائز ہو گیا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، ہمارے لیے ابھی سیف نہیں رہا علاقے. تو پھر اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جب وہ وہاں پہ خطرہ ہو گیا نا تو بہت زیادہ جیوز آنے شروع ہو گئے. اور ظاہری بات ہے جیسا میں نے کہا کہ جب ایک ہی سال کے اندر 60,000 کے قریب ہی آ گئے تو بہت الرٹ ہو گئے، عرب ریوولٹ سٹارٹ ہوا. تو عرب ریوولٹ تو ہو گیا سپریس 1939 تک. لیکن 1939 میں پھر ایک اور کام بھی ہوا تھا جس کو ہم بولتے ہیں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ورلڈ وار 2 جو ہے وہ اسی جرمنی نے کیا. تو جہاں پہ اس نے پوری دنیا کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے سٹارٹ کر دیا. ادھر سے جرمنی ہے، اٹلی ہے سائڈ کے اوپر، اور اس سائڈ کے اوپر دیکھا جائے تو جاپان ہے. اور یہ فاشزم کی تحریک ایک دم سے دنیا کو پکڑنے کے اوپر آ گئی ہیں. تو اس میں سے یہودی بھی بہت سارے یہودی تھے، وہ بھی قتل ہوئے تھے، ٹارچرس طریقے سے ہوئے تھے، جس کو وہ ہولوکاسٹ بولتے ہیں اپنا، وہ ٹریگر ہوتا ہے. اور برٹش آرمی جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے اس کا سارا فرنٹ بن گیا ہے اس سائڈ کے اوپر. اور اس سائڈ کے اوپر بھی آپ کو بھی یہ باتیں پتہ ہیں، معلوم ہے ہم سب کو، ڈیٹیل کے اندر بھی پڑھ لیں اسے. میرے خیال میں نے 1971 والے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا، خاص طور پہ جب جنرل نیازی کا ذکر کر رہا تھا. تو برما کے اندر اور وہاں پہ انہوں نے فائٹ کیا تھا جاپنیز کو، کیونکہ جاپان ہے نا یہ سارا علاقہ برٹن سے لے لیا تھا، پش کر لیا تھا اسے. برما کا علاقہ جو ہے نا مائنامار والا، جاپان یہاں تک آ گیا تھا.
اور انگریزوں کے ساتھ بالکل وہاں پہ بھی کنفلکٹ ہوا، یورپ کے اندر بھی ہوا. تو برٹش آرمی جو ہے نا، ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگیج ہو گئی ہے. اب اگر وہ ادھر انگیج ہو گئی ہے نا، تو یہ جو ادھر بیٹھے ہوئی تھے فلسطین کے اندر، یہاں پہ بھی ظاہری بات ہے ان کو اپنے جو ڈینس فوج کا پلیسمنٹ ہے نا، اس کو ڈائلیوٹ کرنا پڑے گا انہیں، فوجی جائیں گے. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یار ادھر کوئی پرابلم نہ ہو ہمارے لیے. ہم نے اب عرب ریوولٹ کو تو سپریس کر دیا، ہمارے لیے یہاں پہ ابھی پرابلم پلیز کوئی کریٹ نہ کی جائے، ہم جب تک وہاں کو مینیج کر رہے ہیں. عرب ریوولٹ کے دوران تو ڈائریکٹ کیونکہ برٹش آرمی نے سپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے نا جوئش سیٹلمنٹس کی ایک پولیسی بھی بنا لی تھی، وہ بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے برٹش آرمی کو. تو آپ دیکھ لینا، آپ کو نظر آئے گا ایک طرف عرب ریوولٹ ہے، دوسری طرف اگینسٹ برٹش آرمی بھی ہے، جوئش والنٹیئرز اور پولیس اور وہ ان کے وہ بھی ہیں، ملٹیپل آپ کو نظر آئیں گے وہ. لیکن پھر اب یہ ہے وہ برٹن کیونکہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور یورپ سے جوز بھاگتے ہوئے جو آ رہے ہیں نا، تو وہ جو ایک آرگیومنٹ چل رہا تھا کہ نہیں ابھی ہمیں ہوم لینڈ نہیں چاہیے، اب یہ وہ اس کو تو آرگیومنٹ سارا ون کر کے زائنسٹ، کیونکہ اس سے پہلے تک نا بمشکل 2.25 لاکھ تک کی آبادی تھی. لیکن بائی دا ٹائم یہ جو ورلڈ وار 2 والا ایپیسوڈ ہوتا ہے تو یہ آبادی مور دین ٹوائس ہو چکی ہے. اب اتنا یہودی آ رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں کے لیکچرز کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی یہ دیکھیں جو میں نے سلائڈ دکھا رہا ہوں کہ اتنے ریفیوجیز آ رہے ہیں، اور دیکھیں منہ تک بھرے ہوئے شپ کے فلسطین کے ساحل پہ آ رہے ہیں، کیونکہ بحر روم لگتا ہے نا، میڈیٹرینین سی لگتا ہے اسے، تو اس ساحل پہ آ رہے ہیں. اور دیکھیں بینرز کیا اٹھائے ہوئے ہیں، the Germans destroyed our families and homes, don't you destroy our hope. تو فلسطینیوں نے، بہت سارے فلسطینیوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ تو یہودی آ گئے ہیں تو ان کو تو ہم اپنے گھروں کے اندر اب پناہ دیتے ہیں. پہلے بے شک ریوولٹ تھا، لیکن اب تو یہ دیکھو اتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم ان کو گھروں کے اندر پناہ دیتے ہیں ہم لوگ. تو آئیں جی ہمارے پاس گھروں میں آ جائیں. ایک نے 2 فیملیز تک کو سپورٹ کیا کہ ہم سپورٹ کریں گے، کہ بیچارے بھوکے پیاسے اس حال کے اندر ہیں. لیکن وہ بھی حالانکہ اتنا ظلم سہ کے آ رہے تھے، یہاں پہ آ کے ان کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہوئی کہ یار ہم کچھ تو اخلاق کا مظاہرہ کریں یہاں پہ، اور ان سے بھی ایونچولی چھین لیا جائے گا. تو میں نے دہشت گرد تنظیموں کا ذکر کیا ہے بہت سارا، کہ یہودیوں نے اپنی ایک نہیں بلکہ کئی دہشت گرد تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں. تو سیٹلمنٹس جو ہو رہی ہیں تو جتنے بھی آ رہے ہیں نا، تو جوانوں کو وہ ویپنز دے رہے ہیں اور اپنے اداروں کے پارٹ بنا رہے ہیں. جو ان کی ملیٹنسی ہے، انسرجنسی ہے اور ٹیررزم تھا جوز کا. تو مثال کے طور پہ میں نے ہگانا کا ذکر کیا تھا. ہگانا ایک بہت بڑا گروپ تھا، اس کے آگے فردر اور گروپس بھی تھے. اسی طرح ہی ارگون بھی ایک اور گروپ تھا. اس کی آپ دیکھ لیں تو یہ 1931 سے ایکٹیو تھا ٹل دا ٹائم اسرائیل بن گیا تھا. تو اس زمانے سے ایکٹیو تھا یہ. تو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی سیٹلرز آتے تھے ان کو یہ ملٹری ٹریننگز دے رہے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ بس ایک گلی کے اندر نا مثال کے طور پہ 2 گھر خرید لیے، تو ساتھ والوں کو نا ویپنز کے ذریعے ڈرا دھمکا کے مار کے نکال دو انہیں. کوئی تمہیں پرچہ کوئی نہیں ڈلے گا تمہارے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوگا، کھلا لائسنس دیا گیا ہے، جانور بن جاؤ تم لوگ بالکل ہی، اس طرح سے ایکٹ کرو. تو 2-3 گھر لے کے باقی سب گلی کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اس طرح کر کے نا یہ ایریاز کے ایریاز کرتے جا رہے تھے. اور کیونکہ عرب ریوولٹ کے نتیجے میں ابھی تو عرب دوبارہ سے بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں. برٹش آرمی سے بھی سرپرائزنگ بات کیا ہے، برٹش آرمی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی یہ اٹیکس ہوتے رہے ہیں، ان کو بھی مارتے رہے ہیں. شپس آتی جا رہی ہیں اور پراپر ناموں کے ساتھ سپانسرڈ. جس طرح ابھی یہ کہتے ہیں نا کہ جی غزہ کے اوپر تو پورا حماس کا ہی قبضہ ہے، تو بالکل یہ حال ہو چکا تھا کہ ہگانا، ارگن اور اس طرح کی اور جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں، انہوں نے پورے علاقوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. اپنے سیٹلمنٹس آ رہی ہیں اور ان کو سیٹل کر رہے ہیں اور انہی کو لے کے چل رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ برٹش امپائر کو گیزٹ کے اندر یہ اس طرح کی اپیلیں کرنی پڑ رہی تھیں کہ پلیز آپ لوگ ہمارے اوپر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، ہم آلریڈی انگیجڈ ہیں، جیوز بدنام ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، پلیز آپ ہاتھ ہلا رکھیں. یہ لیکن اس قدر منتوں کے اوپر وہ آیا ہوا تھا برٹش امپائر. ورلڈ وار 2 ختم ہوتی ہے 1945 کے اندر، اور پھر بن جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز. تو پوری دنیا کے آگے یہ والا کیس بہت اچھی طرح پلیڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہودی جو ہے نا واقعی دیکھو کتنے مظلوم ہیں. اور اس سارے ظلم کا حل یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، تو اس کا حل واقعی یہ ہے کہ بھئی ان کو تو اپنا ہوم لینڈ ہی چاہیے. تو کیس تو پہلے پلیڈ کیا ہوا تھا، تو لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ اینڈ آف 1947 پھر پیش کر دی جاتی ہے ڈکلیریشن UN کا پارٹیشن پلان. UN فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی 55% آف اسرائیل جو فلسطین ہے نا وہ ہم اسرائیل کو دے دیتے ہیں، 44% جو ہے نا وہ فلسطینیوں کو دے دیں گے، اور 1% جو ہے نا وہ جیروسلم ایک
کامن انٹرنیشنل سٹی کے طور پہ ٹریٹ ہوگا، جہاں پہ تمام مذاہب کو ایکولی اجازت ہوگی. UN اس کو میک شور کرے گا کہ وہ ایک انٹرنیشنل ہو، کسی ایک کا اس کے اوپر کنٹرول نہ ہو. اور یہ جو 1947 کا پلان ہے نا، یہ ایگزیکٹ میچ کرے گا 50 ایئرز پہلے جب بازل کے شہر کے اندر تھیوڈر ہرٹزل نے جب وہ ایک ہوم لینڈ کی بات کی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ ایٹ بازل آئی فاؤنڈیڈ دا جوئش اسٹیٹ. آج میں نے بازل کے اس شہر کے اندر یہودیوں کو ان کا زمین لے کے دے دیا ہے. اف آئی سیڈ اٹ آؤٹ لاؤڈلی تو مذاق اڑایا جائے گا میرا، ہنسیں گے لوگ. تو اگر 5 سال میں نہیں نا، سرٹنلی ان 50 ایئرز یہ ہو جائے گا. اور جو 2000 سال سے یہودی تب سے خواب لے کے چل رہے تھے کہ ہمارا واپس ہوں گے، یہ خواب میں ان کا پورا کروں گا، یہ خواب ان کا میں پورا کروں گا. عربوں نے ریوولٹ کیا اس کے اوپر کہ بھئی نہیں، ناٹ ایٹ آل، کیسے پاسبل ہے، ہماری سرزمین ہے، آپ سپلٹ کر رہے ہو اور ہمیں صرف 44% دے رہے ہو، اور جیروسلم بھی ہمارے ہاتھ سے، کیا مسجد اقصی بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، وہ UN دیکھے گا اسے، تو یہ کیسے پاسبل ہے، یہ ناٹ ایکسیپٹڈ. اور اسرائیل نے کہہ دیا کہ جوز جو فنیٹک جوز تھے انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ نہیں بھئی ہمیں تو سارا علاقہ چاہیے، ہم تو فلسطینیوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے. لیکن جو پولیٹیشینز تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو ٹھیک ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں. فلسطینیوں نے یا عربز نے جو اس کو ڈینائی کیا تو بس یہاں سے جنگ کا بہانہ اگلا کہ بس ٹھیک ہے یہ تو مان ہی نہیں رہے تو لہٰذا اب تو خانہ جنگی ہوگی. 1948 کو اسرائیل بنتا ہے، 14 مئی 1948 کو اسرائیل بنے گا. اور اسرائیل کا بننے پہ وہی جو ان کی ہگانہ اور یہ دہشت گرد تنظیمیں تھیں یہی بن جائیں گی اب ان کی اسرائیلی ڈیفنس فورسز یا اسرائیلی آرمی بن جائے گی. وہی دہشت گرد تنظیمیں وہ اب ساری ڈیزالو ہو کے ختم ہو کے مرج ہو جائیں گی، کریٹ کریں گی اسرائیل کی آرمی کو، جن کے دماغ کے اندر ہی یہ انسرجنسی کلنگ اور یہ جو ٹیررزم ہے نا یہ بیٹھا ہوا ہے ان کے. اور اس طرح وہ سال 1948 کا جس کو نکبہ بولتے ہیں عربز، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا نقصان، بہت بڑی کیٹاسٹرفی، بہت بڑا حادثہ ہمارے ساتھ، جس کے اندر ہزاروں کے حساب سے جنا قتل ہوتے ہیں. 8 لاکھ کے قریب گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں، محروم کر دیا جاتا ہے، ریفیوجی کیمپس کی طرف ان کو دھکیل دیا جاتا ہے. اور اس طرح ایک سینسٹر پلان بنایا جاتا ہے. یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈاکیومنٹریز شیئر کر رہا ہوں اسکرین کے اوپر، یہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں آپ لوگ. یہ پچھلے سال خاص طور پہ جو آئی ہے، اور ویسے تو یہ دوسری جو ہیں ان میں سے کچھ تو 20 سال پرانی بھی ہیں. کتنا پراؤڈلی وہ لوگ ہنس کے اپنے انٹرویوز کے اندر بتا رہے ہوں گے کہ ہاں وہ میرا فلانا دوست بھی تھا نا، اس نے بھی وہ اس گھر میں گھس جایا کرتے تھے ہم لوگ آرام سے گھروں کے اندر، اور اس طرح ریپ کیا ہم نے، پھر وہ ریپ کرنے کے بعد کس کو قتل کر دیا، کس کے ساتھ کیا کیا. یعنی کہ اب ظاہری بات ہے بڑھاپے کے انتہا پہ پہنچے ہوئے، آپ انٹرویوز پڑھ لینا ان کے، جن لوگوں کو آج سے 70-75 سال پہلے اس زمانے کے اندر تو وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اچھا خاصے بوڑھے، لیکن ہنس کے کہے گا ہوتا ہے زندگی کے ریگریٹس ہوتے ہیں، کیا یہ ہم نے بہت ظلم کیا تھا. یہ یعنی کہ مثال کے طور پہ پاکستان آرمی میں سے وہ لوگ جنہوں نے 1971 کے اندر اپنی کیپیسٹی کے اندر انہوں نے ظلم کیا تھا، واقعی ظلم کیا تھا ہمارے ہی پاکستانیوں کے اوپر، جو کہ اب بنگالی بھائی ہیں ہمارے، تو وہ ٹی وی کے اوپر آ کے انٹرویوز کے آ کے آپ کو ملے گا نہیں کہ وہ ہنس کے اپنے قصے سنا رہے ہیں کہ ہم نے بھی فلانے کے گھر کو اس طرح لوٹا تھا، یا ہم نے کسی کے ساتھ ریپ کیا تھا، یا کچھ ایسے. یہاں پہ آپ دیکھیں وہ کھلے عام ہنس کے بتا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. نیٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں جا کے تو آپ کو آرام سے ریلیز ملیں گی کہ وہ کہیں گے بھائی تمہارا پروفٹ مر گیا، اس طرح کر کے بات کر رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ فلیئر اپ کرنے کے لیے تمہارا ریلیجن فالس ہے، ڈیتھ ٹو آل عربز، اور یہ اور وہ اس طرح کر کے. اور عربوں کا کیا حال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو میں نے یاجوج ماجوج والے لیکچر کے اندر حدیث کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا تھا، ویل للعرب، عربوں کے لیے بہت ہلاکت و تباہی ہوگی جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. اور میں نے اپنی ساری انڈرسٹینڈنگ اور ریسرچ کے اندر یہ بات سمجھائی تھی کہ میرے نزدیک یاجوج ماجوج سے مراد یہ وہ پاورز ہیں جو اس وقت ویسٹ کو کنٹرول کر رہی ہیں، یہ مینلی وہاں ڈومینیٹ کر رہے ہیں. سب کے سب نہیں ہیں وہ یاجوج ماجوج والے، لیکن وہ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ ہیں. اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اقبال نے جو کہا تھا، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام. تو جس سائیڈ آف ویو پوائنٹ کو میں سپورٹ کرتا ہوں اس میں سب سے بڑے سپورٹر جو ہیں وہ علامہ اقبال تھے. چشم مسلم بھی دیکھ لے تفسیر حلف ینسلون، لیکن مسلمانوں نے چشم نے نہیں دیکھا، اسے اگنور ہی کر دیا اس شعر کو
اقبال نے جو بات کہہ کے گئے تھے۔ تو یہ تاریخ بنتی ہے کہ کس طرح سے زائنزم کی تحریک شروع ہوئی تھی آج سے 126 سال پہلے، اور کس طرح پھر وہ اپنی تاریخ کے حساب سے 50-51 سال کے اندر انہوں نے اپنے لیے ایک ریاست بنا لی تھی۔ ایک ایسا موضوع جس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وہ جلدی سے گزر جاتا ہے، لیکن کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ ہوں کہ برٹش مینڈیٹ کے دوران ہو کیا رہا تھا اور یہاں پر کیا ہو رہا تھا، اور کچھ ایسپیکٹس کور نہیں کیے میں نے، لیکن پاکستان بن چکا تھا 1947 کے اندر، تو پاکستان کا کیا سٹینس رہا ہوا تھا، تو قائد اعظم کا کیا سٹینس تھا، جو ہمارے پرنسپل فاؤنڈر ہیں ہمارے، اور ون مین شو جسے کہہ سکتے ہیں، جس نے پاکستان بنا کے دیا ہمیں، ان کا کیا سٹینس تھا، اور کس قدر ہارڈ پوائنٹس تھے، اور کتنا زیادہ وہ ڈپلومیسی، حالانکہ پاکستان کی حیثیت ہی کیا تھی، لیکن ڈپلومیسی کو انہوں نے فل یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی کہ کتنے ریزولوشنز کے لیے اور کتنے لیٹرز انہوں نے ڈفرینٹ ورلڈ لیڈرز کو بھیجے کہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے سارے کے اندر، پیلسٹائن اور اسرائیل کے اس کنفلکٹ کے اندر ہمارا کیا ہونا چاہیے رول۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں علم اور شعور حاصل ہو، اور ہم لوگ بھی اپنے اس دور کے اپنے وقت کے ہم لوگ بھی کوئی لیڈرز پروڈیوس کر سکیں ہم لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔